حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ مصر پر حکومت کرنے والا فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر ظلم کیا، جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ انہیں غلامی میں رکھا گیا اور اس کے لیے معمولی اجرت یا کچھ بھی نہیں کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس نظام کے تحت لوگ فرعون کی اطاعت اور پرستش کرتے تھے اور حکمران طبقہ اس کے حکم پر عمل کرتا تھا، اس طرح اس کے ظالم اور پاگل پن کو اختیار کرتا تھا۔ فرعون چاہتا تھا کہ لوگ صرف اس کی اطاعت کریں اور اس کے ایجاد کردہ خداؤں کو مانیں۔ شاید اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو شرک کو نہیں مانتے تھے اور نہ ہی اس پر عمل کرتے تھے، تاہم انہوں نے اسے اپنے پاس رکھا اور ظاہری طور پر وہی کیا جس کی ان سے توقع کی جاتی تھی، بغیر کسی بغاوت خود کو ظاہر کیے بغیر۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے خاندان مصر میں آئے اور یہ فرض کر لیا کہ وہ دیوتا اور ان کے نمائندے یا ترجمان ہیں۔ سال گزر گئے اور ایک ظالم بادشاہ جسے مصریوں نے پسند کیا مصر پر حکومت کی۔ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بڑھتے اور ترقی کرتے دیکھا۔ اس نے انہیں ایک مبہم رویا کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا کہ اسرائیل کا ایک بیٹا مصر کے فرعون کو تخت سے ہٹا دے گا۔ شاید یہ خواب صرف ایک خواب تھا جو مظلوم اقلیت کے دلوں میں برقرار تھا، شاید یہ ان کی کتابوں کی پیشین گوئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ بصیرت فرعون ہی کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے اپنے خواب میں ایک آگ دیکھی جو یروشلم سے آئی تھی، اور اس نے مصریوں اور تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا تھا اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے پادریوں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس رویا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور مصری اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے کسی بھی لڑکے کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ بنی اسرائیل کا قتل اس وقت تک کیا گیا جب تک کہ ماہرین معاشیات نے فرعون سے کہا، بنی اسرائیل کے بوڑھے مر جاتے ہیں اور جوان ذبح کر دیے جاتے ہیں، یہ ان کے فنا کا باعث بنے گا۔ اس کے لیے کام کرنے والوں جن کو وہ غلام بناتا ہے اور ان کی عورتوں کی افرادی قوت کو کھو دیتا ہے جن کا وہ استحصال کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ اس طریقہ کار کو درج ذیل پالیسی کے ذریعے منظم کیا جائے۔ مردوں کو 1 سال میں ذبح کر کے اگلے سال زندہ رہنے سے بچایا جائے۔ فرعون نے اس حل کو معاشی طور پر زیادہ محفوظ پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہارون علیہ السلام کے ساتھ 1 سال میں حاملہ تھی کہ لڑکوں کو بچایا جانا تھا۔ اس طرح اس نے عوامی اور محفوظ طریقے سے بچے کو جنم دیا۔ 1 سال کے دوران جس میں لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس طرح اس کی پیدائش نے اسے بہت خوفزدہ کیا۔ اسے ڈر تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اس نے چپکے سے اس کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیات ہے جو حق کو باطل سے، خیر کو برائی سے واضح کرتی ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں سچائی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو اس قرآن اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں اپنے آپ کو سربلند کیا اور وہاں کے لوگوں کو فرقے بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کر کے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا۔ بے شک وہ مفسدین میں سے تھا، یعنی کبیرہ گناہوں اور جرائم کا ارتکاب کرنے والوں، ظالموں میں سے تھا۔ اور ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور اور مظلوم تھے ان پر احسان کریں اور انہیں حاکم بنائیں اور ان کو وارث بنائیں اور انہیں ملک میں قائم کریں۔ اور ہم نے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو قبول کر لیا، ان سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے، اسے ہمارے رسولوں سے بنا دیں گے۔ موسیٰ کو دریائے نیل میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی الہامی وحی ختم ہوئی اس نے مقدس اور مہربان بلا کی اطاعت کی۔ سے موسیٰ کے لیے ٹوکری بنانے کا حکم دیا گیا۔ اس نے اسے دودھ پلایا، اسے ٹوکری میں ڈالا، پھر دریائے نیل کے کنارے پر جا کر اسے پانی میں پھینک دیا۔ اس کی ماں کا دل، جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، غمگین ہوا جب اس نے اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں پھینک دیا۔ تاہم وہ جانتی تھی کہ اللہ موسیٰ پر اس سے زیادہ مہربان ہے، کہ وہ موسیٰ سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
اللہ اس کا رب اور دریائے نیل کا رب تھا۔ مشکل سے ٹوکری نے دریائے نیل کے پانی کو چھوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لہروں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ بچے کو اٹھاتے ہوئے پرسکون اور نرم رہیں۔ ایک دن نبی ہوگا، اس نے اپنی بیٹی کو ٹوکری کے راستے پر چلنے اور اسے واپس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔